بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور پنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدوار NA60 سجاد خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور ان کا فوری حل موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے پوزیشن ہولڈرز تو روا انگلینڈ کا دورہ کریں گے اور مثالی شہر سٹاک آن ٹرنٹ کی ترقی، جدت اور یہاں کے اداروں میں ترتیب دیے گئے انتظامات کا بغور جائزہ اور مطالعہ کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے برطانیہ کے دورے کے دوران سٹاک آن ٹرنٹ کے لارڈ میئر پاکستانی نژاد ماجد خان سے ملاقات میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ لارڈ میئر نے پاکستان سے خصوصی طور پر آئے سجاد خان کو میئر ہاؤس کے دورے کی دعوت دی تھی۔ ملاقات میں انگلینڈ اور پاکستان کے طلباء کے دو طرفہ مطالعاتی دورے کو حتمی شکل دینے کا عندیہ دیا گیا۔ سٹاک آن ٹرنٹ کی بلدیہ میں سڑکوں کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی مشینری اور اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کیے گئے انتظامات کو پاکستان کے مختلف شہروں میں متعارف کرانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر سجاد خان نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی نے برطانیہ کے تمام سرکاری اداروں اور پرائیویٹ شعبوں میں بڑا نام اور مقام پیدا کیا ہے، جس پر ہم سب کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ IMF اور دوست ممالک سے ملنے والے 4 اربوں سے پاکستان پر چھائے ڈیفالٹ کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ لارڈ میئر ماجد خان نے سجاد خان کی آمد کو دونوں ممالک کے طلباء کا ویژن بڑھانے کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے انہیں یادگاری سرد سے بھی نوازا، جبکہ سجاد خان نے میئر ہاؤس کی گیسٹ بک میں اپنے دورے اور لارڈ میئر ماجد خان کے برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے نام اور مقام اونچا کرنے کے بارے میں اپنے تاثرات تحریر کیے۔ لارڈ میئر سٹاک آن ٹرنٹ کو پاکستان کے سرکاری دورہ کرنے کی اور راولپنڈی کے اداروں، سکولوں، کالجز اور انتظامی امور کا مطالعہ کرنے کی دعوت بھی دی گئی، جو لارڈ میئر نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد میں پاکستان کا دورہ کروں گا۔ سجاد خان نے اس حوالے سے حکومتی نمائندوں سے رابطے میں رہیں گے۔ پیر صاحب آف گولڈا شریف سید غلام قطب شاہ گیلانی نے کہا ہے کہ ہاؤسنگ کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمانداری، دیانت اور خلوص نیت سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میگا سٹی سائٹ آفس کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر سیلز پارٹنرز، پراپرٹی ڈیلرز، ڈیولپرز، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت علاقے کی معزز شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میگا سٹی کے بانی مبشر حیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، گجرخان میں ہمارے سائٹ آفس کا افتتاح ہمارے غیر متزلزل عزم اور عالمی معیار کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے ہمارے ویژن کا ثبوت ہے۔ گجرخان میں ہاؤسنگ منصوبے کی تکمیل سے خطہ پٹوار کی عوام کا اپنے گھر کا خواب جلد پورا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میگا سٹی اسٹیک ہولڈرز کو سرمایہ کاری کے محفوظ مواقع فراہم کرنے اور پاکستان کے مجموعی منظر نامے کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ CEO میگا سٹی شیخ طیب زاہد نے تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گجرخان میں سائٹ آفس کا افتتاح ہمارے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ ہمیں ملنے والے تعاون کے شکر گزار ہیں اور ہم بر وقت ہر وجہ سے تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ کنٹری ہیڈ جواد امین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بہت سے اعلان بھی کیے۔ انہوں نے کہا کہ میگا سٹی اپنے تمام وعدے وقت پر پورے کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گجرخان ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد وقت کی عام ضرورت تھی۔ اس سوسائٹی کی بنیاد کا مقصد پٹوار کی عوام کو مناسب رہائشی معیار کی ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، کھیل اور تمام طرز ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کمیونٹی کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے والے اعلیٰ معیار کے پروجیکٹس کی فراہمی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب میں قرآن اندازی کے ذریعے خوش نصیب افراد نے عمرہ ٹکٹ بھی تقسیم کیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سابق MPA لبنہ ریحان پیرزادہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ انہیں زیر تعلیم سے راستہ اور انہیں ترقی کے مواقع فراہم کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت خواتین کی ترقی کے لیے قابل ستائش اقدامات کر رہی ہے۔ ان اقدامات کی بدولت خواتین کے مسائل میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ خواتین ملک میں عام عہدوں پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم خواتین کے کردار کے بغیر ترقی کے مناظر طے نہیں کر سکتی۔
خواتین کے حقوق کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سابقہ دور حکومت میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس میں زیور تعلیم پروگرام، ڈے کیئر سینٹر کا قیام، ملازمت میں خواتین کے کوٹے کا اضافہ، اسکوٹیز کی تقسیم دہی، خواتین کے لیے مویشی کی تقسیم اور فیصلہ ساز بورڈ میں خواتین کی نمائندگی شامل ہیں۔ پنجاب کے وزیر لائیو اسٹاک، معدنیات اور ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد اور پروفیسر سجاد قمر نے پاکستان میں متعین سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی اور ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر پنجاب ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کے بعد مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان یکجان اور دو قالب ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کے لیے سفیر سعودی عرب جناب نواف بن سعید المالکی کا بہت اہم کردار ہے اور ہر وقت اس حصے میں متحرک رہتے ہیں۔ ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ لائیو اسٹاک کے شعبے میں ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں اور اس حصے میں وزارت لائیو اسٹاک اہم اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر پروفیسر سجاد قمر نے سعودی عرب کے سفیر کو حجاج کے لیے بہترین انتظامات اور کامیاب حج آپریشن پر مبارکباد بھی دی اور کہا کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعود الامیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی حجاج اور معتمرین کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں اور اس سال بہت بڑی تعداد میں حاجی ہونے کے باوجود اعلیٰ انتظامات رہے۔ پروفیسر سجاد قمر نے کہا کہ موجودہ حکومت کے عہد میں حرمین شریفین کی تاریخی توسیع ہوئی ہے اور حجاج اور معتمرین کے لیے سہولیات میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ چارجز ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ کار ہے کہ ہم نے لیب پہ اپنے لوگوں کو بھیجنا ہے یا پھر لیب کو عائد کرنا ہے، انہوں نے آ کے ہم سے سیمپل لینے ہیں، تو یہ چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس کے چارجز نہیں افورڈ کر سکتے، دوسرا جب پی ایف اے کے پاس پورے پنجاب میں اپنی لیب موجود ہے تو انہی لیب کے بے شک اس چارجز کو تھوڑا موٹا آپ بڑھا لیں، انہیں کو اسی طرح رکھنا چاہیے، نہ کہ پرائیویٹ لیب کی طرف۔ پرائیویٹ لیب سے کیا ہوگا، جو اپنی مرضی کا جا کے ڈیزائن لے رہے گا، کل پی ایف اے کی بھی پریشانی اور ہم لوگوں کے لیے بھی مسائل ہوں گے کہ وہ جعلی میڈیکل چلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ پی ایف اے میرے خیال میں ہمارے بہت سے اداروں کے ساتھ کام چل رہے ہیں، لیکن ہم پی ایف اے کو ایک نعمت سے کام نہیں سمجھتے، حالانکہ سختیاں ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس جو ممبرز آتے ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان سے پہلے وہ چیزیں، اب ہم وہ اس ایسوسیشن والا کام نہیں کر رہے کہ میری ایک ممبر کی شاپ سیل ہوگی، میرے ممبر ہیں انہوں نے مجھے کال کر دی کہ میری شاپ سیل ہو گئی ہے، مجھ سے زیادتی ہوگی، ہم کہتے ہیں اچھا ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، ہم آپ کی وزٹ کریں گے، اگر وہاں زیادتی ہم نے دیکھی تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی کچھ چیزیں تو آپ اسے بہتر کریں۔ ہم نے بے شمار ایسے ریسٹورینٹس ہیں جن کو رینوویٹ کروایا ہے، اس میں ہم نے ان کی مالی امداد تک کی ہے کہ یار آپ اس کو پہلے بہتر کر لیں، ان لوگوں کے بزنس بڑھیں گے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیکل پرائیویٹ لیب والا ہے اس کو تو ہم کسی صورت نہیں مان سکتے کہ ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں، چاہے آپ اس کو 1300 کے ریٹ پہ بھی لے آئیں، تو وہ جو ایک بات ہے کہ ڈمی جو میڈیکل ہے وہ چلتا رہے گا۔ لہٰذا پی ایف اے سے میری یہی سمجھ ہے کہ اس چیز کو پی ایف اے لیب کو برقرار رکھا جائے اور اس کے اندر بھی استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان اور سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہدایت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے دور میں پہلا وفد اسرائیل بھیجا گیا۔ پاکستان کی فوج کو تباہ کرنا اور اس کی اندر بغاوت پیدا کرنا اسرائیلی ایجنڈے میں شامل ہے۔ فروری 2022 میں تحریک انصاف ذلت اور رسوائی میں چلی گئی تھی، پھر ایک مخصوص قانونی لابی نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے تحریک انصاف کے چیئرمین کو اوپر لایا۔ بیرونی طاقتوں نے ان کو کندھا دے کر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ عوام کو ریاست مدینہ کے نام پر 4.5 سال بیوقوف بنایا گیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کیا۔ فیاض چوہان نے کہا کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت پاکستان نے تسلیم نہیں کیا۔ پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا ویزا نہیں مل سکتا۔
اسرائیل جب تک فلسطین کے ریاستی حقوق نہیں دیتا ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہدایت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مذہبی، سماجی اور سیاسی حلقوں کا بہت رد عمل آیا تھا۔ یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم ایک اچھے کمانڈر بھی تھے۔ یہودیوں نے مختلف غزوات میں سازش کی، جو بعد میں وہ سازش ناکام ہوئی۔ ریاست مدینہ کے بعد ہم 4.5 سال سے سن رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ایجنڈا تھا۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ عاصمہ ادیب سے فوری استعفیٰ لیا جانا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک بندے کو وزیرہ جاری کر کے اسرائیل بھیجا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے دور میں پہلا وفد اسرائیل لیا گیا اور تمام معاملات کو حل کیا گیا۔ اسرائیلی لابی ڈیفالٹ کا نعرہ لگا رہی ہے۔ چمن، شام، لبنان کے عوام کو بھی بتایا گیا کہ حقیقی آزادی کا سوشل میڈیا پر 4 سال تک ماحول بنایا گیا کہ محمد قذافی اور صدام حسین سے نجات کا نعرہ لگایا گیا۔ جن تمام کے خلاف مہم شروع ہوئی، اس میں آج بھی انسانی حقوق کا علم نہیں بلند ہوا۔ پاکستان کے اندر اسرائیلی لابی خانہ جنگی کی ہوا تیز کی جا رہی ہے۔ مصر اسرائیل خانہ جنگی سے بچ گیا ہے کیونکہ وہاں کی فوج مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کو تباہ کرنے اور اس کے اندر بغاوت کرنا ایجنڈے میں شامل تھا۔ 2013 میں مارا ماری اور فساد کی جنگ شروع ہوئی۔ پاکستان کے معاملات کو خراب کیا گیا۔ فروری 2022 میں تحریک انصاف ذلت اور رسوائی میں چلی گئی تھی، پھر کسی لابی نے اس کو اوپر لایا۔ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین کو اوپر لایا گیا۔ بیرونی طاقتوں نے ان کو کندھا دے کر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے زوم میٹنگ میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کرنے ہیں۔